ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب پی ٹی وی کے ڈراموں اور دیگر پروگراموں نے پاکستانی قوم کی اخلاقی نشو و نما کی۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ان ڈراموں اور دیگر پروگراموں میں ایک شخصیت بہت نمایاں رہی ہے اور وہ شخصیت اشفاق احمد کی ہے۔ ایک محبت، 100 افسانے، ٹالی تھلے، من چلے کا سودا، طوطا کہانی اور زاویہ کسے بھول سکتا ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں سہیل محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک حقیقت ایک افسانہ۔ گڈریا اصل میں اشفاق احمد کے تحریر کردہ افسانوں کا مجموعہ ہے جو 9 افسانوں پر مشتمل ہے۔ افسانوں کے اس مجموعے میں جو افسانہ کمال ہے وہ گڈریا ہے۔ اگر کوئی شخص سنجیدگی سے اردو کے 10 بہترین افسانوں کا انتخاب کرے تو ان میں سے ایک گڈریا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ گڈریا نے اشفاق احمد کو ایک ادیب کی حیثیت سے پہچان دی۔ یہ کہانی اشفاق احمد کی بہت سے دیگر افسانوں میں سے ایک بنیادی کہانی ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار منشی چنت رام عرف داؤ جی ہے۔ داؤ جی دراصل ایک ہندو ہے جو لڑکپن میں ایک چرواہے کی حیثیت سے کام کرتا تھا، لیکن علم سے دوستی کی وجہ سے وہ چنتو سے منشی چنت رام بن گیا۔ یہ اس افسانے کا ایک خوبصورت ترین کردار ہے۔ یہ ایک ہندو ہے اور باوجود ہندو ہونے کے اسلام کا گرویدہ ہے، جسے عربی اور فارسی سے بے انتہا محبت ہے، جس نے قرآن حکیم کے تمام پاروں کے نام یاد کیے ہوئے ہیں، جو سنت رسول پر عمل کرنے کا قائل ہے، جسے دین اسلام کے تمام کلمے ازبر ہیں، لیکن معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے اسے اپنی جسمانی وضاحت ایسی رکھنی پڑی ہے جس سے وہ ہندو نظر آئے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے اس افسانے میں سے چند اقتباسات حاضر خدمت ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان اقتباسات سے اس افسانے کی کہانی اور اس کے کرداروں کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بات کاٹ کر تلخی سے کہا، آپ نہیں جانتے منشی جی، اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ آپ فکر نہ کریں، داؤ جی نے سر جھکائے ہوئے کہا، یہ ہمارے آفتاب سے بھی ذہین ہے۔ اور ایک دن اب کے ڈاکٹر صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، کیسی بات کرتے ہو منشی جی، یہ آفتاب کے جوتے کے برابری نہیں کر سکتا۔ کر لے گا ڈاکٹر صاحب، داؤ جی نے اس بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ خاطر جمع رکھیں۔ پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، میں سیر کو چلتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آؤ، راستے میں باتیں کریں گے۔ ابا جی اسی طرح کرسی پر بیٹھے غصے کے عالم میں اپنا رجسٹر الٹ پلٹ کرتے ہوئے بڑبڑاتے رہے۔ میں نے آہستہ آہستہ چل کر جالی والا دروازہ کھولا تو داؤ جی پیچھے مڑ کر کہا، ڈاکٹر صاحب بھول نہ جائیے گا، ابھی بھجوا دیجیے گا۔ ابا جی نے ویسے ہی چیزیں پٹختے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اور داؤ جی خدا حافظ کر کے میرے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئے۔ یہ کہانی کا پہلا اقتباس جو میں نے پیش کیا، اس سے کہانی کا ایک پلاٹ کسی حد تک میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مسلمان فیملی ہے، ایک مسلمان خاندان ہے، اور اس کا ایک بچہ جو پڑھنے میں اتنا اچھا نہیں بلکہ وہ پڑھنے کا شوق ہی نہیں رکھتا، اور اس بچے کو پڑھنے کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک مسلمان خاندان نے ایک ہندو منشی کو بلایا ہے، اور دونوں کے آپس میں تعلقات ہیں، اور وہ فیملی یا وہ خاندان یہ چاہتا ہے کہ یہ بچہ پڑھنے میں دلچسپی لے، اور یہی وجہ ہے کہ منشی یا داؤ جی کو ان کے گھر بلایا ہے۔ کہانی کا پلاٹ بہت خوبصورت ہے، باوجود اس کے کہ دو خاندان مذہبی لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن آپس میں قربت، آپس میں محبت اور آپس میں تعلقات اتنے بہترین ہیں کہ وہاں پر چیزوں کے لیے، لین دین کے لیے اور خاص طور پر علمی حوالے سے ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کے لیے دروازے کھلے رکھنا بہت معمولی بات تھی۔ اب میں اس افسانے کا دوسرا اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
رانو ہمارے محلے کا بڑا ہی کثیف ساز انسان تھا۔ بدی اور کینہ پروری اس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ باڑہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے اسی کا تھا۔ اس میں 20-25 بکریاں، 2 گائے تھیں جن کا دودھ صبح و شام گلی کے نکڑ پہ میدان میں بیٹھ کر بیچا کرتا تھا۔ تقریباً سارے محلے والے اسی سے دودھ لیتے تھے اور اس کی شرارتوں کی وجہ سے دبتے بھی تھے۔ ہمارے گھر کے آگے سے گزرتے ہوئے وہ یوں ہی شوقیہ لاٹھی زمین پر بجا کر داؤ جی کو پنڈتا جی کہتا اور پھر ساتھ کہتا رام رام جی کہہ کر سلام کیا کرتا۔ داؤ جی نے اسے کئی مرتبہ سمجھایا کہ وہ پنڈت نہیں ہے، معمولی سا آدمی ہے، کیونکہ پنڈت ان کے نزدیک پڑھے لکھے اور فاضل آدمی کو کہا جاتا تھا، لیکن اسے وہ جان بوجھ کر پکارتا تھا۔ یہ اس افسانے کا وہ کردار ہے جو ہندو اور مسلمان کے درمیان تفریق رکھتا ہے، جس کے دل میں ہندوؤں کے لیے نفرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی اسے موقع ملتا وہ داؤ جی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جملے کستا اور اسے اپنے سے کمتر سمجھتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس افسانے میں ایک جگہ 2 خاندان آپس میں بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن اسی محلے میں ایک ایسا کردار بھی ہے جو کہیں سے بھی 2 الگ الگ عقائد رکھنے والے لوگوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو کہانی کا یہ سلسلہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آئے گا کہ محلے میں مختلف سوچ رکھنے والے اور مختلف انداز سے مذاہب کو دیکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ اب آپ کو میں اس افسانے کے تیسرے اقتباس کی طرف لے چلتا ہوں۔ ملک کو آزادی ملنے لگی تو کچھ بلوے ہوئے، پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں، ہر طرف سے فسادات کی خبریں آنے لگیں اور اماں نے ہم سب کو گھر بلوا لیا۔ ہمارے لیے یہ جگہ بہت محفوظ تھی۔ ساہوکار گھر بار چھوڑ کر جا چکے تھے، لیکن دوسرے لوگ خاموش تھے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد مہاجرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہی لوگ یہ خبر لائے کہ آزادی مل گئی ہے۔ ایک دن ہمارے قصبے میں بھی چند گھروں کو آگ لگی اور 2 ناکوں پر سخت لڑائی ہوئی۔ تھانے والوں اور ملٹری کے سپاہیوں نے کرفیو لگا دیا اور جب کرفیو ختم ہوا تو سب ہندو سکھ قصبہ چھوڑ کر چل دیے۔ ناظرین، یہ ٹکڑا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بٹوارے کا وقت تھا، یہ تقسیم ہند کا وقت تھا۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب ہندو ان علاقوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور مسلمان وہ علاقے چھوڑ کے اس طرف آ رہے تھے جہاں پر مسلمان آباد تھے۔ یہ جو تقسیم کا سلسلہ اور یہ جو صورتحال ہے، آج بھی جب یہ کہانیاں سنی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تو جو دردناک پہلو ہے وہ یہ کہ جو ہندو، جو مسلمان، جو سکھ، جو عیسائی آپس میں مل کر رہا کرتے تھے، محبت میں رہا کرتے تھے، جن کے درمیان عقیدے اور ان کا مذہب کبھی درمیان میں نہیں آیا تھا، اب وہی سب سے بڑی نفرت کے لیے دیوار بن چکا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جہاں پر سب لوگ محفوظ تھے، بہت آرام دہ زندگی گزار رہے تھے، جیسے ہی تقسیم کا اعلان ہوا وہاں پر رویوں میں، برتاؤ میں اور میل جول میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اور اس افسانے میں اگر کہانی کے پہلے والے حصے کو آپ دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر تھا جہاں پر بین المذہبی محبت تھی، بین الاعتقادی ایک احترام تھا، لیکن یہاں تقسیم کے فوراً بعد صورتحال بدل چکی تھی۔ وہ داؤ جی جنہوں نے ایک مسلمان بچے کے علم کے لیے اس کو اپنا وقت دیا، اپنی توانائی دی، اپنی محبت دی، آج وہ اس علاقے میں رہتے ہوئے پریشان تھے اور انہیں نہیں لگتا تھا کہ ان کی زندگی اور ان کے گھر کی زندگی یہاں پر محفوظ ہے۔ اس افسانے کا جو آخری حصہ ہے وہ دردناک ہے۔ وہ شخص جس نے کبھی بھی لوگوں کو مدد کرنے کے لیے اپنے عقیدے کو درمیان میں نہ لایا تھا، آج اس کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال تھی۔ جب تک آپ اس افسانے کو نہیں پڑھیں گے، اس کیفیت کو، اس درد کو آپ کبھی محسوس نہیں کر سکتے جو اشفاق صاحب نے اس افسانے کے ذریعے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ دنیا کا ہر مذہب ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت کرنا سکھاتا ہے، لیکن تقسیم ہند کے واقعات ایسے دل خراش ہیں
کہ ادیبوں کے کلموں کی سیاہی بھی خون لگتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک اچھی زندگی کو دیکھ سکتے اور اچھی کہانیاں سن سکتے اور آنے والی نسلوں کو سنا سکتے، لیکن جب بھی تقسیم ہند کی کہانیاں لکھی گئی ہیں، ان کو سننے اور پڑھنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اشفاق بابا کا یہ افسانہ کمال اس لیے ہے کہ جس طرح روسی افسانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کہانی کتاب کی تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن ذہن میں ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے، اور اچھی کہانی وہی ہے جو کاغذ پر ختم ہو جائے لیکن ذہنوں پر چلتی رہے۔ مجھے امید ہے کہ اس افسانے کو سننے کے بعد آپ اس کو ضرور پڑھنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ قلم نے جس طرح سے تاریخ کو کاغذ پر اتارا ہے اور جس طرح سے آنے والی نسلوں کو تقسیم کے واقعات کے حوالے سے ہمیں بہت سارے پیغامات دیے ہیں، امید ہے گڈریا کے اس سفر کو آپ بھی جاننا چاہیں گے۔ بہت شکریہ۔